बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इनका एक कॉलम सुनते हैं। दम घुट गया किसका, सांस रुक गई किसकी। 6 मार्च की उम्मत में पहले सफ़े पर एक मोटी सुर्खी पर नजर पड़ी तो ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरा दम घुट रहा है। अनजाने मर्ज के मरीज के लिए जरा सी भी खबर तशवीशनाक हो जाती है, और ये तो ऐसी खबर थी जिसमें हर किस्म की नाक मौजूद थी। तशवीशनाक, खतरनाक, खौफनाक, दहशतनाक, हौलनाक वगैरह वगैरह। इस खबर की सुर्खी थी, कराची के शहरी जहरीली फजा में सांस ले रहे हैं। इस सुर्खी के नीचे तफसील कुछ इस तरह थी कि इस शहर में 2,70,500 टन कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्तलिफ तरीकों से शामिल हो जाती है। इस मकदार का 45.47% खुली फजा में कचरा जलाने से पैदा होता है, जिसकी मकदार रोजाना 8,000 टन होती है। आलमी बैंक ने एक हालिया सर्वे में बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंतहाई खतरनाक जहरीली है, जो हवा के साथ जिस्म में दाखिल होकर खून के सुर्ख जरसूमों को बंद कर देता है, जो जानदारों और खुसूस इंसानों के लिए जानलेवा साबित होता है। आलमी तंजीम सेहत ने शहरों में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा तनासब फी मुरब्बा मीटर 10 मिलीग्राम मुकर्रर किया है, जबकि कराची में ट्रैफिक के रश वाले इलाकों में ये मकदार 107 मिलीग्राम यानी मेयार से 97 मिलीग्राम या दूसरे लफ्जों में 9 गुना ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा मकदार तिब्बत सेंटर, प्लाजा सिनेमा, नागिन चौरंगी और नॉर्थ कराची के इलाकों में पाई जाती है। ये खबर पढ़कर मुझ पर ऐसी दहशत तारी हुई कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। बहरहाल बचपन में कभी दोस्तों के साथ खेल खिलवाड़ में हम लोग सांस रोकने का मुकाबला करते थे। इस साल हर साल से छूटी हुई मशक का फायदा उठाते हुए मैंने मामूल से चंद सेकंड ज्यादा के लिए सांस रोक ली। कब तक? आखिर सांस ली और जो ही वो सांस दोबारा महसूस की तो यूं महसूस हुआ कि कई 100 मिलीग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड पहली सांस के साथ ही मेरे जिस्म में दाखिल हो गई है। मेरे खून के सुर्ख जरसूमे या तो बंद हो गए हैं या नीले, पीले और काले जरसूमे में बदल गए हैं। मेरे एक दोस्त तिब्बत सेंटर के करीब और एक रिश्तेदार नागिन चौरंगी के साथ नॉर्थ कराची में रहते हैं। मैं सोचने लगा कि सूरत हाल कितनी गंभीर है, तो अब तक इन दोनों जगहों में से किसी जगह से खैरियत या अदम खैरियत का टेलीफोन क्यों नहीं आया। मुझे शुबा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेलीफोन करने के लिए इन दोनों में से कोई बचा ही ना हो। आखिर हिम्मत करके मैंने पहले तिब्बत सेंटर के करीब दोस्त को फोन किया। सलाम दुआ के बाद मैंने उन लोगों की खैरियत पूछी तो उन्होंने बेनियाजी के अंदाज में कहा, हाँ यार सब खैरियत ही है, खैरियत नहीं होगी तो और क्या होगा, अपनी सुनाओ। ये कहकर वो इस तरह लहक लहकर मुझसे बात करने लगे कि मैं तो दंग रह गया। फिर मैंने डरते डरते, कांपते कांपते उनसे पूछा, क्या आप जिंदा हैं? आपका दम तो नहीं घुट रहा है? उन्होंने कदर झुंझलाए हुए लहजे में पूछा, क्या मतलब? मैंने एक मसलहत आमेज हंसी हंसते हुए से कहा, कोई खास बात नहीं है, मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि आप लोगों का दम तो नहीं घुट रहा है, सांस लेने में आप लोगों को कोई दुश्वारी तो नहीं महसूस हो रही है? मेरे दोस्त ने कहा, मैं अब भी तुम्हारा मतलब नहीं समझा, मेरा दम क्यों घुटने लगेगा, मेरा सांस क्यों रुकने लगेगा? क्या इस इलाके में किसी जहरीले बम वगैरह के फटने की इत्तला आई है? मैंने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, और फिर टेलीफोन को इस तरह बंद किया जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि लाइन कट गई है। मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त बड़ी देर तक हेलो हेलो करते रहे होंगे, और जब उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया होगा तो काफ़ी देर तक उन्हें मेरा फ़ोन मशगूल मिलता रहा होगा, क्योंकि मैंने इसके फ़ौरन बाद ही नॉर्थ कराची वाले रिश्तेदार को फ़ोन मिलाया। वहाँ भी हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी। चुनांचे चंद मिनट अपने रिश्तेदार से गुफ्तगू करने के बाद मैंने कुछ ऐसी गैर जहरीली फजा पैदा की कि उधर से उनकी बीवी और उधर से मेरी बीवी ने अपने अपने टेलीफोन संभाल लिए, और मैं तिब्बत सेंटर वाले दोस्त की तरफ से मुतमईन हो गया, क्योंकि अब गुज़श्ता कई और आइंदा कई शादियों और मंगनियों में इसका तफसीली तस्करा मैं तबसरे के होता रहेगा, जिससे कोई पौन घंटे तक टेलीफोन बंद होने की तवक्को न थी। और इसी असना में मेरे तिब्बत सेंटर वाले दोस्त ये समझकर मुतमईन हो जाते
کہ اگر میرا دماغ نہیں خراب ہو گیا تھا تو لائن خراب ہو گئی ہوگی. اور ظاہر ہے باہمی رابطوں کے لیے دونوں صورتحال خطرناک ہیں. یعنی لائن کٹ جائے یا لائن خراب ہو جائے. اب تو ہاٹ لائنوں کا زمانہ ہے، ایسے میں کاٹ لائنیں. جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے سوچا کہ اپنے دانا دوست اسرار بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے. وہ مجھے یقیناً بتائیں گے کہ مجھے کن حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے. یعنی جب میرا دم گھٹ رہا ہو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری سانس سے آزادی کے ساتھ، اور وہ کیفیت نہ ہو کہ سینے میں سانس ہوگی اڑی 2 گھڑی کے بعد. اسرار بھائی کے یہاں جاتے وقت میں نے اپنے پوتے علی منیر کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ ناگن چورنگی سے گزرتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگے اور میں کسی بے کسی کی حالت میں لاورسوں کی موت نہ مروں بلکہ کسی کے کاندھے پر سر ٹکا سکوں. قصہ کوتا میں اسرار بھائی کے گھر پہنچ گیا. بیٹھتے ہی میں نے کاربن مونو آکسائڈ والی خبر سنا کر ان سے پوچھا ان کے خیال میں ہم لوگوں کو بھوپال یا چرنوبل کے متاثرین والی حالت میں پہنچنے کے کیا امکانات ہیں اور کب تک. اسرار بھائی نے زور سے قہقہا لگایا اور بولے تو یہ پریشانی آپ کو یہاں تک لے آئی ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، نتیجہ تم خود اخذ کر لینا. ایک بادشاہ سے شاہی طبیب نے کہا کہ مولی کھا کر پانی پینے سے آدمی مر جاتا ہے. کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار پر گیا. دوپہر کے وقت اس نے گاؤں میں کے باہر ایک کسان کو دیکھا. وہ کھیت میں ہل چلا کر فارغ ہوا. بیلوں کو کھول کر اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھا. قریب میں سبزیوں کی کیاری تھی. 3-4 موٹی موٹی مولیاں اکھاڑ کر ایک کپڑے سے ان کی مٹی جھاڑی اور کرر کرر کر کے انہیں کھا گیا. پھر اس نے کنویں سے پانی نکالا اور 2 لوٹا پانی پی کر وہیں کپڑا اوڑھے ایک دوسرے درخت کے نیچے سو گیا. بادشاہ وہیں ایک عارضی خیمہ لگوا کر اس کے نیچے بیٹھ گئے. 2 گھنٹے بعد کسان اٹھا کیاری میں ہلکے پھلکے کام کیے. شام ہوئی. ہل کاندھے پر رکھ کر بیلوں کو لے کر روانہ ہوا. بادشاہ نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ خاموشی سے اس کسان کا تعاقب کرے اور دیکھے کہ اگلی صبح اس کے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے یا نہیں. بادشاہ نے وہیں قیام کیا. کسان بھی روزانہ کے معمول کے مطابق کام پر آتا رہا. مولیاں کھا کے پانی پیتا رہا اور واپس جاتا رہا. بادشاہ نے طبیب سے جواب طلب کیا تو اس نے کہا عالی جا آپ اس کسان کو اپنا دوست بنا کر محل لے چلیے، آپ کو سوال کا جواب میں ضرور دوں گا. بادشاہ نے استجابی انداز میں کسان کو اپنا دوست بنا لیا، اسی طرح جس طرح سوتے جاگتے والے الف لیلا کے قصے میں خلیفہ ہارون رشید نے ابو الحسن کو اور امریکی نائب صدر جانسن نے اونٹ گاڑی والے بشیر کو اپنا دوست بنایا تھا. محل اور دربار میں آ کر بادشاہ کے دوست کا ایک ایک لمحہ حکیم صاحب کی ہدایات اور نگرانی میں گزرنے لگا. حضور یہ نہ کھائیے ورنہ زکام ہو جائے گا، وہ نہ کھائیے ورنہ بدہضمی ہو جائے گی. آخر اس کیفیت میں کسان کو 2 سال تک مہمان الخصوصیت کے طور پر رکھ کر تربیت کی گئی. اس کے 20 بچوں کو ماہانہ اخراجات پہنچنے کی اطلاع ملتی رہی. جب 2 سال اس کیفیت میں گزر گئے تو ایک روز طبیب نے اپنے فن کا مظاہرہ اس طرح کیا کہ ایک مولی تراش کر اس کے کچھ قطلے بادشاہ کے دوست کی خدمت میں پیش کیے جنہیں اس نے نوش جاں کر لیا. پھر ایک شیشے کی قیمتی گلاس میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا. چند گھنٹوں کے بعد انہیں چھینکیں آنے لگیں، پھر نزلہ بہنے لگا. شام ہوتے ہوتے نمونی کی کیفیت نمودار ہوئی اور رات گزرتے گزرتے اچھا خاصا ڈبل نمونیا ہو گیا. حکیم صاحب نے بادشاہ سے کہا عالی جا میں نے کہا تھا نا مولی کھا کر پانی پینے سے آدمی مر جاتا ہے، دیکھیے آدمی مر گیا. اسرار بھائی کی آواز سن کر میرے دماغ میں روشنی کی ایک تیز سی لہر دوڑ گئی اور مجھے مشہور امریکی کالم نگار آرٹ بخوالڈ کا ایک کالم یاد آیا جو غالباً کوئی 30 سال پہلے اسے لکھا ہوگا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ زمین سے لاکھوں میل دور ایک آباد اور ترقی یافتہ سیارے میں گہما گہمی کا عالم تھا. وہاں خلائی سائنس کے سربراہ کے محکمے نے ایک پریس کانفرنس بلائی ہوئی تھی. ان کا ایک مصنوعی سیارہ زمین کی تصویریں لینے میں کامیاب ہو گیا تھا. سربراہ نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سامنے وہ تصویریں پیش کیں. تصویروں میں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں جن کے بارے میں صحافی سوال کر رہے تھے اور سربراہ جواب دے رہے تھے. ایک صحافی نے پوچھا اس تصویر میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لمبی لمبی کالی لکیروں کے نشانات کیسے ہیں؟ سربراہ نے جواب دیا ہمارا قیاس ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے چلنے کے لیے
اور اپنی مختلف قسم کی گاڑیاں چلانے کے لیے راستے بنائے ہیں جن کو ہمارے مہذب سیارے پر سڑک کہتے ہیں۔ ایک دوسرے صحافی نے پوچھا، اور ان سڑکوں پر یہ کالے کالے دھبے کس چیز کے ہیں جس کے پیچھے گہرے سیاہ بادل کی لمبی لمبی لکیریں نظر آ رہی ہیں؟ سربراہ نے کہا، ہمارے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ گاڑیاں ہیں جن پر زمین کے لوگ سفر کرتے ہیں، اور ان میں چلنے والے ایندھن سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بادل کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہمارے حیاتیاتی سائنس کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انتہائی زہریلا دھواں ہے جو ارد گرد کی پوری فضا کو مسموم بنائے رکھتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس زہریلی فضا میں انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر ایک صحافی نے طنزیہ انداز میں کہا، جناب سربراہ یہ فرمائیے کہ جب نو دریافت شدہ زمین کی فضائی کیفیت یہ ہے تو پھر اس کی دریافت اور تحقیق پر کروڑوں اربوں روپے کیوں خرچ کیے جا رہے ہیں؟ سربراہ نے کہا، یہی وہ بات ہے جو بتانے کے لیے میں نے آپ حضرات کو یہاں زحمت دی ہے۔ جو شخص زمین پر سانس لینا سیکھ لے گا اس کا کسی بھی سیارے میں دم گھٹے گا نہ سانس رکے گی۔ اس طرح تبت سینٹر اور ناگن چورنگی وغیرہ پر زندہ رہنے کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ تو کہیں پر بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن گورے صاحب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کراچی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقل کر کے یہاں پہ صاحب بن کر رہنا چاہتے ہیں، تو کیا ہر وقت آکسیجن کا ماسک پہن کر زندگی گزاریں گے؟ دم گھٹ گیا کس کا، سانس رک گئی کس کی؟ یہ کالم تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، جو 11 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔